میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمنی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میرے پیارے دوستوں، بعض اوقات ہم لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو تو بے فائدہ طور پر پیدا کیا ہے، یعنی کہ اگر وہ چیزیں نہ ہوتی تو ہماری زندگی پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ تو میرے پیارے دوستوں، خدا تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مصلحت سے پیدا کیا ہے۔ شاید کہ وہ مصلحت ہم نہ جان سکے، لیکن ہر ایک چیز کے پیدا ہونے میں خدا تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی قدیم زمانہ میں ایک طبیب تھا، یعنی کہ بہت ہی بڑا حکیم، جس کو سب لوگ جالینوس کے نام سے جانتے تھے۔ ایک دن وہ طبیب بھی ایسے ہی گمراہ ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ خدا تعالیٰ نے بے فائدہ سی چیزیں کیوں بنائی ہیں۔ یوں ہی رستے میں چلتے ہوئے اس کی نظر گوبر میں پلتے ہوئے ایک کالے بھنورے پر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ گمان کرنے لگا، تحقیقات کرنے لگا کہ خدا تعالیٰ نے بے فائدہ سی چیزیں کیوں بنائی ہیں۔ یہ کالے بھنورے کا آخر کیا کام ہے؟ یہ تو بس گندگی پھیلاتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ ان کیڑے مکوڑوں کو نہ پیدا کرتا تو یہ دنیا کتنی صاف ہوتی۔ جالینوس ہر دن تحقیق کرتا، خدا تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سوال کرتا کہ خدا تعالیٰ مجھے بتا، آخر ان کالے بھنوروں کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو بس صرف گندگی پھیلاتے ہیں۔ اگر یہ بھنورے ہی نہ ہوں یا کوئی بھی کیڑا مکوڑا نہ ہو تو ہماری زمین کتنی صاف ستھری لگے، ہم انسانوں کو گھن نہ آئے کسی کیڑے مکوڑے سے، ہم لوگ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔ وہ اپنی تحقیق کو روزانہ بڑھاتا رہا اور بالآخر اس نے ایک دن مان لیا کہ ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا، وہ اپنے اسی غلط فہمی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ وہ اس بات کو تسلیم کر چکا تھا کہ خدا تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو بے فائدہ طور پر پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو گمانیوں میں جینے لگا۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ رہنے دیتا ہے۔ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن جالینوس اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک سے اس کی آنکھوں میں بہت شدید قسم کا درد اٹھا۔ اتنا درد ہوا کہ وہ چلانے لگا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ چونکہ جالینوس ایک بہت ہی بڑا طبیب تھا، اس نے بہت سی ادویات کو تیار کیا، نسخوں کو تیار کیا اور اپنی آنکھوں پہ لگایا، پر اسے سکون نہ ملا۔ اس کی آنکھوں کا درد مزید بڑھتا رہا، لیکن جالینوس نے ہار نہ مانی۔ اس نے بہت سی نئی ادویات کو تیار کیا، بہت سے نئے نسخوں کو تیار کیا، اور اس نے ان سارے نئے نسخوں کو آزمایا، پر اس کو کوئی بھی فائدہ نہ ہوا۔ اس کی ہر محنت بیکار جا رہی تھی، کیونکہ ہر دن اس کی آنکھوں کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا کوئی بھی نیا نسخہ اس کے کام نہ آ رہا تھا، اس کی کوئی بھی ادویات اس کے کام نہ آ رہی تھی۔ چنانچہ جب وہ اپنی آنکھوں کے درد سے بیزار ہو گیا، جب وہ برداشت نہ کر سکا اس درد کو، تو اس نے اپنے سے بھی بڑے حکیموں کو بلوایا، طبیبوں کو بلوایا اور اپنا علاج کروایا۔ ہر طبیب نے اپنی پوری کوشش کی، ادویات کو بنایا اور اس کی آنکھوں میں لگایا، پر کسی بھی طبیب کا کوئی بھی نسخہ کام نہ آ رہا تھا، اور جالینوس کی آنکھوں کا درد برقرار رہا، وہ نہ کم ہوا، وہ ہر دن کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی گیا۔ اتنی محنت کرنے کے بعد جالینوس اب ہار مان چکا تھا، بہت سے طبیبوں نے بھی ہار مان لی تھی، اور وہ اپنے اس آنکھوں کے درد کو قبول کرنے لگا، اور انہی کے ساتھ اس نے زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پر اتنے میں خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ ایک عورت وہاں پر آ گئی۔ وہ عورت بھی ایک حکیم تھی۔ وہ جالینوس سے کہنے لگی کہ میں نے ایک دوائی بنائی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں یہ دوائی آپ کی آنکھوں میں ڈالوں گی اور خدا تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو برحق ٹھیک کر دے گا۔ یہ سب سننے کے بعد جالینوس نے اس عورت کو اجازت دے دی۔ پھر اس عورت کی بنائی گئی دوائی کو جالینوس کی آنکھوں میں ڈالا گیا، اور خدا کا کرنا کیا ہوا کہ جالینوس کی آنکھوں کا درد بالکل غائب ہو گیا، جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، جس پر وہ بہت خوش ہوا اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ پھر
जालिनूस ने उस औरत से पूछा कि ऐ औरत, बता तो सही कि तूने ये दवाई किससे तैयार की है? हम सारे हकीम नाकाम हो गए, लेकिन कोई ऐसी दवाई ना तैयार कर सके जिससे मेरी आंखों का दर्द चला जाए। आखिर तूने ये दवाई को कैसे तैयार किया है जिसको लगाते ही मेरी आंखों का दर्द ठीक हो गया? वो औरत कहने लगी कि गोबर के अंदर गंदगी में एक कीड़ा पलता है जिसे हम काला भंवरा कहते हैं। मैंने उस काले भंवरे को पकड़ा और मार दिया, फिर उसको कूटा और उसकी दवाई को बनाया और खुश्क करके मैं यहाँ पर ले आई और आपकी आंखों में लगाया। बेशक खुदा ताला की मदद से आपकी आंखें ठीक हो गईं। उस औरत की ये बात सुनते ही जालिनूस दंग रह गया और रोने लगा और कहने लगा, बेशक खुदा ने मुझे गुमराह होने से बचा लिया। बेशक खुदा ने हर चीज़ को बेफ़ायदा नहीं पैदा किया, उसके हर काम में मसलियत है। उसने जिस भी चीज़ को बनाया है, जिस भी चीज़ को पैदा किया है, उसके हर काम में कोई ना कोई मसलियत है। मैं दुआ करती हूँ कि खुदा ताला हमारे ईमानों को मजबूत रखे और हमें गुमराही के रस्तों से बचाए। बेशक अल्लाह हदायत देने वाला बड़ा मेहरबान है। खुदा हाफिज़।